اذا استوى قائما، پھر رکوع سے اٹھ کر قومی کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے، کبر تکبیر کہے اس کے بعد، وسجد سجدے میں جائے۔ اما التکبیر والسجود فلما بینا، تکبیر اور سجدے کے متعلق ہم نے بیان کیا نا کہ تکبیر کہے گا اٹھنے کے لیے بھی کہ رکوع سے اٹھا، اور سجدے کے لیے جاتے ہوئے بھی تکبیر کرے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام یکبر عند کل خفض ورفع، اور حکم بھی دیا ہے کہ ورکعوا واسجدوا، تو اس سے ثابت ہے۔ وَأَمَّا الْاِسْتِوَاءُ قَائِمًا فَلَيْسَ بِفَرْضٍ، اب سیدھا کھڑا ہونا رکوع کے بعد جس کو قوما کہا جاتا ہے، آیا یہ فرض ہے یا واجب یا سنت ہے؟ تو فرمایا کہ فَلَيْسَ بِفَرْضٍ، یہ فرض نہیں ہے۔ وَكَذَا الْجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا کہ جلسہ اس کو کہا جاتا ہے، یا قعدہ اس کو کہا جاتا ہے، قعدہ خفیفہ، کیا یہ بھی واجب فرض ہے یا سنت ہے؟ اسی طرح والطمانینۃ، قرار پکڑنا، آرام پکڑنا، سکونت اختیار کرنا، پھر رکوع والسجود، سجدے رکوع میں انتقالات کے اندر آئے یہ فرض واجب ہے یا نہیں؟ تو فرمائے کہ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ، یہ طرفین کا مذہب ہے کہ استوا یعنی قوما، جلسہ، طمانینت طرفین کے نزدیک فرض نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یفترض ذلک کلہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب فرض ہے، یعنی قوما ہو، جلسہ ہو، طمانینہ، جس کو دوسرے نام سے تعبیر کرتے ہیں تعدیل ارکان، کہ کیا ہے؟ فرض واجب ہے۔ وهو قول الشافعی رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ انتقالات کے وقت قوما، جلسہ، طمانینت یہ چیزیں فرض ہے۔ اور دلیل کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے؟ وہ نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ لقولہ علیہ السلام، کہ نبی علیہ السلام نے خلاد بن رافع سے کہا تھا کہ فَقُمْ، اٹھ جائے، دوبارہ چلے جائے، اٹھ جائے، کھڑے ہو جائے، فصلے، دوبارہ نماز پڑھیے۔ اور یہاں پر امر کا صیغہ امر سے وجوب اور فرض ثابت کرتے ہیں کہ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، یعنی آپ کی نماز سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ اور ہمارے نزدیک اس کا کیا معنی ہے کہ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، کہ آپ نے کامل نماز نہیں پڑھی۔ تو امام شفیع وغیرہ فرماتے کہ قالہ لأعرابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات عربی سے کی تھی، حین اخف الصلاۃ، جب اس نے نماز ہلکی کی۔ ہلکی کا کیا معنی کہ اس نے طمانینت کے ساتھ، تعدیل کے ساتھ اعتدال الارکان نہیں کیا۔ ولہما طرفین فرماتے کہ یہ واجب نہیں، صرف کیا ہے؟ سنت ہے۔ ولہما طرفین کی دلیل ہے کہ ان الرکوع والسجود، یہ جو رکوع سجدہ ہے نا یہ تو فرض ہے۔ ہاں رکوع سے اٹھنا قومی کے لیے اور سجدے سے اٹھنا جلسے کے لیے، اور اسی طرح طمانینت اور انتقال کے اندر اعتدال یہ واجب نہیں، صرف رکوع سجدہ کیا ہے؟ فرض واجب ہے۔ تو فرما رہے کہ وَلَهُمَا طرفین کی دلیل ہے کہ ان الرکوع هو الانحناء، قرآن کریم میں کیا ہے کہ وَارْكَعُوا، اور رکوع کا کیا معنی ہے؟ رکوع کا معنی ہے انخفاض، انحناء مطلقاً جھک جانا۔ جب جھک جانا، انحناء پایا جائے نا تو رکوع ثابت ہوا، ادا ہوا۔ والسجود، اور سجدے کا حکم ہے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر کہ وَاسْجُدُوا، اور سجدے کا کیا معنی ہے؟ هو الانخفاض، جھک جانا زمین پر۔ اور دوسرا معنی کیا ہے لغتاً، لغت کے اعتبار سے؟ اور صحیح معنی اس کا کیا ہے کہ وضع الجبہۃ علی الارض لا علی السفریہ، کہ زمین پر جبہہ رکھے۔ وجہ سے کیا مراد ہے؟ جبہہ اور انف مراد ہے۔ تو جب اس نے جبہہ اور انف رکھا نا، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے ہونا، اس کے بعد جلسہ کر یا نہ کرے نا، تو سجدہ کیا ہوا؟ متحقق ہوا۔ تو فَيَتَعَلَّقُ الرُّكْنِيَّةُ بِالْأَدْنَى فِيهِمَا، کہ ادنا رکوع، ادنا سجدہ کرنے کے ساتھ رکنیت متعلق ہے کہ ادنا سجدہ کرے، ادنا رکوع کرے نا، اس کا رکن ادا ہوا۔
وَقَذَا فِي الْانْتِقَالِ اسی طرح قوما جلسہ یا اعتدالی بھی کیا ہے فرض نہیں، کیونکہ اذ ہوا غیر مقصود کے بذات خود اعتدال یا جلسہ یا قوما جو ہے نا یہ کیا ہے مقصود نہیں ہے، یہ تو مقصود لغیری ہی ہے، جو مقصود لغیری وہ واجب نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے سنتی ہوتا ہے۔ اب جواب رہ گیا کن کی دلیل کا، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ کی دلیل کا کیا جواب دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تصلی اپنے نماز نہیں پڑھی، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ حدیث کی صرف یہ الفاظ نہیں بلکہ حدیث کے آخر میں اور الفاظ بھی ہے نا کہ وہ فی آخر ما روا، اور آخری حدیث میں جو نقل کی ہے نا عربی کی حدیث حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے تسمیتہ ایاہ صلاۃ کہ نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ کی نماز تو ہوئی، ہاں حیث قال کہ اس سے یہ بھی کہا نا کہ وما نقصت من هذا شیئا، نماز میں آپ جب نقصان کریں گے نا کسی چیز کا فقط نقصت من صلاتک، آپ نے نماز کا نقصان کیا، تو نقصان کا کیا معنی ہے؟ نفس نماز تو آپ کی ہوئی، البتہ نقصان کے تو ہم بھی قائل ہے کہ ٹھیک ہے نماز کے اندر نقصان آ گیا ہے، اعتدال کی چھوڑنے کی وجہ سے اور میں کی چھوڑنے کی وجہ سے جلسے کی چھوڑنے کی وجہ سے نقصان آ جاتا ہے، اس سے ہم منکر نہیں، ہم منکر اس کے ہے کہ نفس نماز کی نفی نہیں ہے، یہاں پر نفس نماز کی نفی نہیں اور ذات نماز کی نفی نہیں ہے بلکہ نفی کمال کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی طرح ایک اور حدیث خالد ابن رفیع کی کہ نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا، ایک اور صحابی بھی ہے کہ آپ جائے وضو بھی بنائیں اس کے بعد نماز پڑھے، تو حضرات محدثین نے اس کی یہی وجہ بیان کی نا کہ اس نے جو نماز پڑھی وغیرہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھی تھی، تو نبی علیہ السلام اس کو دوبارہ وضو کا حکم اس لیے کہ وضو اس کا ٹوٹا ہوا نہیں تھا، وضو بالکل قائم تھا، لیکن غلط طریقے پر نماز پڑھنا یا اس کے اندر قصور کرنا اس کے دھونے کے لیے اور اس خطا کی دھلنے کے لیے وضو کا حکم دیا تھا اور زجر کے لیے ایسا کہا تھا۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمانے کہ فصلی فإنک لم تصلی، یہ معنی نہیں کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، آپ نے نماز صحیح طرح نہ پڑھی، بلکہ زجرن نبی علیہ السلام نے بار بار اس کو کہا کہ جاؤ 2-3 مرتبہ جو ہے نماز اس سے پڑھوائی تاکہ اس کو زجر ہو جائے آئندہ کے لیے ایسا نہ کرے۔ پھر آگے فرما رہے کہ ثم القومۃ والجلسۃ سنۃ عندہما بالاتفاق، ہمارے مذہب کے مطابق قوما اور جلسہ کیا ہے سنت مراد سنت مؤکدہ ہے، وقد الطمانینہ تو اسی طرح طمانینہ یعنی اعتدال، فی تخریج الجرجان یعنی شیخ ابو عبداللہ جرجانی رحمہ اللہ کی تخریج کے مطابق، وفی تخریج الکرخی رحمہ اللہ واجبۃ، کرخی رحمہ اللہ کی تخریج میں کیا ہے واجب ہے، حتی تجب سجدۃ السہو بترکہا عنده، کرخی رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق اگر کوئی جلسہ چھوڑے گا یا قوما چھوڑے گا نا واجب ہے، اور ترک واجب پر سجدہ سہو ہوتا ہے نا تو یہ 2 سجدہ سہو کرے گا۔ آگے مزید بات بتا رہے کہ جب یہ آدمی مثلا سجدے میں جائے نا تکبیر کہے تو اب کیا کرے، تو فرمائے کہ وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر رکھے گا، ہاتھوں کو ٹکائے گا زمین پر، کیونکہ لأن وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ وصف صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی علیہ السلام کی نماز کی صفت بیان کی ہے، کیفیت بیان کی ہے، اور فرمایا کہ فسجدہ، نبی علیہ السلام نے سجدہ لگایا، وَدَّعَمَ عَلَى رَاحَتَيْهِ، یعنی وَدَّعَمَ منا یعنی استندہ، ٹیک لگایا کس پر، ہتھیلیوں پر، یعنی ہتھیلی زمین پر ٹکائی اور پھر اس پر زور لگائی اوپر سے، وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ، اور پچھلا والا حصہ اوپر کیا تھا، یہ مرد کے لیے حکم ہے نا، کیوں کیا کرے گا زمین پر جھک کر سجدہ نہیں کرے گا بلکہ اونچا کرے گا، کہ پچھلا حصہ عجیز والا حصہ اسی طرح سے کمر کیا کرے اونچا رکھے، کہ اگر کیا ہو ایک چھوٹا بکری کا بچہ درمیان سے گزرنا چاہے نا تو وہ گزر سکے۔ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَيَدَيْهِ، اور ہاتھ رکھا یعنی پیشانی چہرہ رکھا کس کے درمیان،
ہتھیلی اور ہاتھوں کے درمیان رکھا، حذاء اذنیہ کانوں کے برابر، لما رویہ اس لیے کہ روایت کی گئی ہے انہ علیہ السلام فعل کذالک کہ نبی علیہ السلام نے یہ صحیح کیا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں مستحب سنت طریقہ کیا ہے کہ مونڈوں کے برابر کیا رکھے، ہاتھ رکھے۔ اور آگے فرمایا کہ وَسَجَدَ عَلَىٰ أَنفِهِ وَجَبْهَتِهِ، جب یہ سجدے میں گیا نا ہاتھ بھی مضبوطی سے رکھے وغیرہ وغیرہ، اب سجدہ لگائے پیشانی اور ناک دونوں پر، لِأَنَّ النَّبِيَّ علیہ السلام واظب علیہ کہ نبی علیہ السلام نے اس پر مواظبت کی ہے، اور مواظبت دلیل وجوب ہے، یعنی وجوب کی دلیل ہے، یعنی وہ مواظبت مراد جو مع ترک الاحیان مع ترک نہ ہو، یعنی کبھی کبھی یہ مواظبت چھوڑی نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی ہے۔ آگے مسئلہ بیان کرتے کہ اگر کسی نے سجدہ صرف پیشانی پر کیا، صرف پیشانی لگائی یا صرف ناک لگائی، تو اس کے متعلق کیا اقوال ہے حنفیہ کے ہاں؟ تو فرمایا کہ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا اگر کسی ایک پر اکتفا کرے، مثلا صرف ناک لگے یا صرف پیشانی لگے تو کیا حکم ہے؟ تو جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کے نزدیک سجدہ ہو گئے، کیونکہ سجدے کا معنی تھا وضع الجبہہ، اور وضع الجبہہ میں کیا آتا ہے؟ یا وضع الوجہ علی الارض، اس کے اندر پیشانی بھی داخل ہے، ناک بھی داخل ہے، اور آیت کا جو مقصود تھا نا کہ وسجدوا ادا ہوا۔ فقال صاحبان رحمہ اللہ فرماتے کہ لا يجوز الاقتصار علی الانف الا من عذر، کہ ناک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر عذر ہو تو الگ بات ہے۔ یعنی صاحبین کے نزدیک ایک صورت تو یہ ہے کہ مثلا ایک شخص کیا کرے، صرف پیشانی زمین پر لگائے اور ناک نہ لگائے، اگر ایسا کرے گا نا تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو بلا عذر کرے گا یا عذر کی وجہ سے کرے گا۔ اگر عذر کی وجہ سے ہونا اختصار علی الجبہہ کرے تو کوئی کراہت نہیں، اسی طرح اگر اختصار علی الانف کرے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو عذر کی وجہ سے ہے اور ایک بلا عذر ہے۔ اختصار علی الجبہہ جب کرے گا نا، عذر ہو یا عذر نہ ہو سجدہ ہو جائے گا، البتہ بلا عذر مکروہ ہوگا۔ پھر اختصار علی الانف کی بھی دو صورتیں ہیں، اختصار علی الانف کرے اگر عذر کی وجہ سے ہو تو نماز ہو گئی، کیونکہ جب پیشانی پر دانہ وغیرہ ہو یا کوئی اور عذر ہو نہیں رکھ سکتا، صرف ناک رکھے گا تو یہ صحیح ہوگا۔ البتہ بدون العذر ناک پر اکتفا کرنا یہ کیا ہے؟ مفسد صلاۃ، نماز نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ وَقَالَ لَا يَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، ہاں عذر کی وجہ سے صحیح، بدون العذر صحیح نہیں۔ وہ روایت عنہ ہوئی، روایت امام ابو حنیفہ سے بھی ہے کہ لقولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امرتو، جیسے کہ صحاح کی حدیث کہ امرتو ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ 7 اعضاء سے کیا مراد ہے؟ یعنی رجلین، رکبتین، کفین اور وجہ، وعد منها الجبہہ، اسی سے جبہے کا بھی کیا شمار کیا۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ سے فرماتے ہیں کہ اگر اقتصار علی احدہما کرے گا نا نماز ہوگی، کیونکہ ان السجود یتحقق بوضع بعض الوجہ، کہ اگر بعض چہرہ رکھے نا لا علی السخریہ تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ وہو المامور بھی، اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ کیا کرے؟ بس وجہ رکھے، چاہے بعض ہو یا اس کا کیا ہو، کچھ حصہ ہو۔ الا ان الخد والذقن خارجین یا خارج بالاجماع، ہاں رخسار اور اسی طرح ٹھوڑی یہ کیا ہے؟ سجدے میں لگانے سے، زمین پر لگانے سے خارج ہے۔ اگر کوئی ٹھوڑی لگائے گا زمین پر یا رخسار لگائے گا نا تو اس کا یہ سجدہ نہیں ہوگا بالاجماع، کیونکہ یہ سخریت کی صورت ہے، نہ کہ جدی ہونے کی صورت ہے، سجدہ اس سے متحقق نہیں ہوتا۔ والمذکور فی ما روا الوجہ فی المشہور، اور حدیث کے اندر جو ذکر کیا ہے نا الوجہ کیا ہے؟ اس سے الوجہ فی المشہور، مشہور روایت کے مطابق سے وجہ مراد ہے۔
اور وجہ کے اندر سجدہ پیشانی اور ناک سے متحقق ہوتا ہے، اور دونوں جو ہے نا وجہ کے اندر سجدے میں علی السوا داخل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ سُنَّةٌ عِندَنَا، یہ سجدے کے اندر دونوں ہاتھوں کا اور دونوں گھٹنوں کا رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے، یعنی فرض واجب نہیں ہے۔ لِتَحَقُّقِ السُّجُودِ دُونَهُمَا، کہ اگر ایک آدمی ہاتھ اور رکبتیں نہ رکھے، نہ صرف قدمین رکھے ہو اور چہرہ رکھا ہو، تو ان کے بغیر بھی سجدہ متحقق ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ وَأَمَّا وَضْعُ الْقَدَمَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِ رحمہ اللہ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ بِالسُّجُودِ، ہاں قدمین کا رکھنا سجدے کے اندر زمین پر، تو امام صاحب قدوری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے نا کہ یہ سجدے کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض کا کیا معنی؟ اگر نہیں رکھے گا نا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے نا کہ سجدہ اس کے بغیر متحقق ہی نہیں ہوتا، اور جس چیز کے ذریعے سجدہ متحقق ہوتا ہے نا، تو جیسے سجدہ کیا ہے فرض ہے نا، تو جو چیز فرض کے لیے کیا ہو، محقق ہو، موجب ہو، اس کے لیے سبب بنے، تو وہ بھی کیا ہے؟ فرض ہوگی، اس لیے کہ مقدمۃ الواجب واجب ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کیا کرے دونوں پاؤں زمین سے اٹھائے نا تو پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک اٹھائے نا ایک زمین پر رکھی ہو تو پھر سجدہ ہوگا، البتہ مکروہ ہوگی نماز۔ آگے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ فَإِن سَجَدَ عَلَى قَوْرِ عَمَامَتِهِ یا عِمَامَتِهِ أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ، کہ اگر ایک آدمی سجدہ لگائے اور سجدے میں پیشانی کے نیچے پگڑی کا پیچ آئے یا زائد کپڑا ہونا جو اس کے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی کہ یہ چادر کا حصہ ہے یا پہلے سے اس نے کہیں سے جو ہے کپڑا بچھایا ہے اپنے لیے، تو جازا، مذہب حنفی کے مطابق اس کی نماز ہوگی، جیسے کہ چٹائی پر، دری پر، کارپیٹ پر لوگ نماز پڑھتے نا تو وہ جائز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر امامے کے پیچ پر یا فاضل کپڑے پر، زائد کپڑے پر سجدہ لگائے نا تو سجدہ ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سجدہ نہیں ہوگا، جائز نہیں۔ اور وجہ ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہمارے پاس دلیل کے لیے ان النبی علیہ السلام کان یسجد علی قور امامتہ یا امامتہ، کہ نبی علیہ السلام بھی کبھی کبھی اب اپنی پگڑی کے پیچ پر، کور پر سجدہ لگاتے تھے۔ ویروہ، اور یہ روایت بھی کی جاتی ہے نا جیسے کہ ابن ابی شیبہ میں ہے کہ انہ علیہ السلام صلی فی ثوب واحد، کہ نبی علیہ السلام نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی تھی، یتقی بفضولہ یا بفضولہ زیادہ فصیح، کہ یتقی بفضولہ، کہ بچا رہے تھے اپنے آپ کو زائد حصے سے، حر الارض و بردہا یا وبردہا، زمین کی گرمائش اور ٹھنڈک سے، یعنی زمین کی تپش، گرمائش سے، گرمی سے اور اس کی ٹھنڈک سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عرب کے علاقے میں گرمی زیادہ تھی، تو اس لیے رسول اللہ علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ اگر وہ فاضل کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے نا اور اس کا کوئی زائد حصہ کیا کرے، اپنی پیشانی کے نیچے رکھے اور اس کی حرکت سے حرکت نہ کھائے، وہ تو کیا ہے بال اتفاق جائز ہے۔ ہاں اگر حرکت کرے نا لابس کے حرکت سے تو پھر کیا ہے، اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں، کراہت پر محمول ہوگا۔ وَيُبْدِي ضَبَعَيْهِ، دور رکھے گا، مرد کے لیے یہ حکم کہ وَيُبْدِي، دور رکھے گا، ضَبَعَيْهِ، اپنے ہاتھ کی جو کیا ہے بازو ہے نا، بازو کو دور رکھے گا، کس سے؟ کروٹوں سے، جانب سے، کہ وَيُبْدِي مانا یبعد، ضَبَعَيْهِ مانا یعنی اپنے بازو کو، کس سے؟ عن جنبیہ، اپنے دونوں طرفوں سے، کناروں سے اور کروٹوں سے، لقولہ علیہ السلام، کہ
نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَعَبْدِ دُعَائِكَ باب افعال سے ہے، ابدا یبدی ابدا کا معنی ہے اظہار، کہ وَعَبْدِ دُعَائِكَ کہ دور رکھو اپنے بازوؤں کو کس سے؟ کروٹوں سے، جانب سے۔ وَيُرْوَى آپ کہتے کہ اب یہ لفظ جو ہے باب افعال سے، لیکن یہ بتائے کہ یہ کیا ہے، ابدا یبدی ابدا سے ہے یا ابد یبد ابدا سے ہے، مضاعف سے۔ تو فرمایا کہ وَيُرْوَى وَأَبَدَّ بھی منقول ہے کہ من الابداد ابداد سے ہے۔ وَيُرْوَى وَأَبَدَّ من الابداد وَهُوَ المد، مد کے ساتھ ہے، والاول من الابداد اور من الابداء، اور پہلے جو تھا نا ابدا یبدی ابدا، وہ ابدا سے ہے۔ ابدا کا کیا معنی آخر میں محفوظ ہے، وہ هو الاظہار، و اظہار کے معنی میں ہے، یعنی وَأَظْهِرْ، وَأَظْهِرْ کا کیا معنی ہے، یعنی أَبْعِدْ ضَبُعَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ۔ یہ سنت طریقہ ہے مرد کے لیے، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، الزاق، التصاق کرے گی۔ آگے حکم کیا دیا کہ وَيُجَافِي، دور رکھے گا مرد، بطنہ اپنا پیٹ، عن فخذیہ رانوں سے، اور عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ یلصق بطنہا بفخذیہا، لأنہ علیہ السلام کان اذا سجدہ، کہ نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے نا تو جافا، دور رکھتے تھے پیٹ کو رانوں سے، حتی انا بہمتن یا بہمتن، یہاں تک کہ اگر بکری کا بچہ لو ارادت ارادہ کرتا ان تمر بین یدیہ، کہ اس کے ہاتھوں کے نیچے سے گزر جائے تو لمرت، آسانی سے گزر سکتا۔ بہما اس بچے کو کہتے ہیں جو کیا ہو، سخلا سے بڑا ہو، سخلا اس سے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ وقیل کسی نے کہا کہ اذا کان فی صف، یہ تو اکیلی صورت میں نہ کہ منفرد ہو یا ایسا ہو کہ سب کے اندر تنگی زیادہ نہ ہو۔ اذا کان فی صف، اگر سب کے اندر ہونا تو لا یجافی، مجافات کرے گا، جافا یجافی مجافات، یعنی ابعاد کرے گا، ہاں سب کے اندر زیادہ ابعاد نہیں کرے گا، لا یجافی کثیرا، زیادہ ایجاب نہیں کرے گا، مجافات نہیں کرے گا، زیادہ دور نہیں رکھے گا، کئی لا یؤذی جارہ، تاکہ اپنے پڑوس والے آدمی کو، جو دائیں بائیں ہیں نا مصلی حضرات، ان کو تکلیف نہ دے، تنگ نہ کرے۔ کئی لا یؤذی کا کیا معنی، کئی لا یزعج، ان کو تنگ نہ کرے۔ آگے فرمایا کہ سجدے میں بیٹھا ہوا ہے نا، سجدے کے لیے لیٹا ہوا ہے، آگے کیا کرے تو فرمایا کہ وَيُوَجِّهَ یا وَيُوَجِّهُ، رخ کرے گا کس کا، اصوابع رجلیہ، پاؤں کی انگلیوں کا، نحو القبلۃ، قبلے کی طرف، لقولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام فرمائے کہ اذا سجد المؤمن سجد كل عضو منہ، کہ جب مسلمان آدمی سجدے میں جاتا ہے نا تو ہر عضو سجدہ کرتا ہے، تو فَلْيُوَجِّهْ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ، اپنی استطاعت قدرت کے مطابق اعضاء میں سے ہر عضو کو قبلے کی طرف کرے۔ ہاں سجدے میں بیٹھا ہوا ہے کہ کیا کرے، ترتیباً صاحب ہدایہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں، تو فرمائے کہ وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ، سجدے کے اندر کہے گا سبحان ربی الاعلی ثلاثا، 3 مرتبہ، وذالک ادناہ، یہ کمال کا ادنا درجہ ہے، لقولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے نا تو فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سبحان ربی الاعلی ثلاثا، 3 مرتبہ کہی، وذالک ادناہ ای ادنا کمال الجمع، کہ جمع کے کامل درجے کا جو ادنا درجہ ہے نا وہ 3 ہے، اس لیے کہ جمع 3 سے لے کر 9 تک یا 10 تک اس سے زیادہ وہ شامل ہے، لیکن ادنا درجہ 3 ہے، زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 9 یا 10 یا اس کے اوپر۔ یہ حکم امام کے لیے ہے نا کہ اگر امام ہونا تو 3 سے زیادہ نہ پڑھے، تاکہ لوگوں کے لیے نماز بھاری نہ بنے اور تنفیر کا سبب نہ بنے۔ ہاں اگر اکیلے پڑھے نا تو پھر زیادہ بھی پڑھ سکتے۔ وَيُسْتَحَبُّ، مستحب یہی ہے کہ أَن يَزِيدَ عَلَى الثَّلَاثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، کہ رکوع سجدے میں 3 سے زیادہ پڑھے، 3 سے زیادہ پڑھے، بعد أن يختم بالوتر، مگر شرط یہ ہے نا کہ طاق تعداد میں پڑھے، جفت نہ پڑھے، لأنه علیہ السلام کان یختم بالوتر، کہ طاق تعداد میں ختم کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان اللہ یحب الوتر،
اللہ کو طاقت عدد ہر چیز میں کیا ہوتی ہے؟ محبوب ہوتا ہے طاقت عدد. وَإِنْ كَانَ اماما اگر امام ہونا تو لا يزيد على وجه، ٹھیک ہے کبھی کبھی 3 سے بھی زیادہ پڑھ سکتے، 5-7 مرتبہ پڑھے، لیکن اتنی زیادتی نہ کرے نا اس طریقے سے کہ یمل القوم، کہ قوم کو کیا کرے؟ ملال میں مبتلا کرے. قوم کو کیا کرے؟ یمل القوم منا یزعج القوم، کہ قوم کو کیا کرے؟ تنگ کرے. حتی لا یؤدی الی التنفیر، ایسا نہ ہو کہ تنفیر کا سبب بن جائے، لوگوں کو متنفر بنائے. آگے فرمائے کہ ثم تسبیحات الرکوع والسجود سنت، رکوع کے جو تسبیحات نا یا سجدے کے جو تسبیحات سنت نے سب سنت ہے. لأن النس جو ہے نا تناولہما دونوں کو کیا ہے؟ شامل ہے. تناولہما من شاملہما، شملہما، تناولہما من شاملہما دون تسبیحاتہما، کہ جو نا تنا قرآن کریں گے کہ وسجدوا ورکعوا، وہ صرف رکوع سجدے کے شامل ہے. دون تسبیحاتہما، تسبیحات کے متعلق اس میں کچھ نہیں. تسبیحات تو حدیث اخبار احاد ثابت جو کہ سنیت کے لیے کیا ہے؟ موجب ہے. فلا یزاد علی النص، نص کی وجہ سے، نص پر حدیث کی وجہ سے زیادتی نہیں کی جائے گی. مرد کا طریقہ بتا دیا نا سجدے کا، اب عورت کا طریقہ بتا رہے. والمرأۃ تنخفض فی سجودها، سجدے کے اندر جھکی ہوئی ہوگی، فرش بنے گی. فرش کا کیا معنی ہے؟ زمین سے ملی ہوئی ہوگی. وتلزق بطنها بفخذیها، اپنا پیٹ رنگ کے ساتھ ملائے گی. لأن ذلك اکثر لها، اس کے لیے زیادہ ساتر ہے، زیادہ سبب سطر ہے. قال آگے فرمایا کہ جب سجدے سے اٹھے گا نا دوسرے سجدے کے لیے، یا مثلا دوسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے لیے، قیام کے لیے ہو یا دوسرے سجدے کے لیے نا، تو ثم يرفع رأسه، پھر سر اٹھائے، ويكبر تکبیر کرے گی، کیونکہ عند كل رفع تکبیر ہے. لما روینا فَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا، جب اچھی طرح بیٹھ کر مطمئن ہو جائے نا تو کبر وسجد، دوسری تکبیر کہہ کر سجدے میں جائے. لقوله علیہ السلام فی حدیث الاعرابی، کہ نبی علیہ السلام نے دیہاتی سے فرمایا تھا کہ ثم ارفع رأسک، پھر اپنے سر کو کیا کرو؟ اٹھاؤ. حتی تستوی جالسا، اچھی طرح بیٹھ جائے. ولو لم يستوي جالسا وكبر وسجد اخرى اجزأه عند ابي حنیفة ومحمد رحمهم اللہ، اگر ایک آدمی پہلے سجدے سے اٹھ جائے اور اچھی طرح بیٹھ کر مستقر نہ ہو جائے اطمینان کے ساتھ، ڈائریکٹ دوسرے سجدے میں جائے، تو طرفین کے نزدیک جائز ہے. کیونکہ طرفین کے ہاں ہم نے کہا تھا نا کہ جلسہ قومت سنت واجب نہیں ہے. وقد ذکرناہ تعدیل الارکان میں اس کا تذکرہ کیا تھا. اب آگے یہ مسئلہ ہے کہ جب یہ سجدے سے اٹھے گا نا کتنی مقدار میں اٹھے. وتکلموا فی مقدار الرفع، رفع کے متعلق اس کی جو مقدار ہے نا، مشایخ علماء نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں مختلف اقوال کی. ہم اصح معتبر راجح اقوال کو ہر جگہ بیان کریں گے. والاصح والارجح انه اذا كان الى السجود اقرب، اگر وہ سجدے کی زیادہ قریب ہونا، سر اٹھایا ہے اور سجدے کے ابھی قریب ہے، تو لا يجوز، اس کا یہ رفع درست نہیں. تو گویا کہ دوسرے سجدے کی طرف اٹھنا درست نہیں ہوا. اگر دوسرا سجدہ اتنی قلیل مقدار کے بعد کرے گا نا تو دوسرا سجدہ ہم معتبر نہیں سمجھیں گے. کیونکہ لأنه يعد ساجدا، کہ ابھی ساجد سمجھا جا رہا ہے نا کہ رافع ہے. وَإِنْ كَانَ إِلَى الْجُلُوسِ أَقْرَبَ، اگر اس نے سر اٹھایا ہے نا اور بیٹھنے کے قریب ہے تو جازا، اس کا سجدہ ثانیہ درست ہو جائے گا. البتہ اس نے مکروہ کام کیا، اور سجدہ ثانیہ کی درست ہوگا اور اولا کی متحقق کو اس طرح ثانیہ کی متحقق ہوگا. وجہ یہ کہ لأنه يعد جالسا، کہ جالس سمجھا جا رہا ہے، قاعد سمجھا جا رہا ہے. فتتحقق الثانیہ، دوسرا سجدہ بھی متحقق ہوگا. قال کہ فرمایا کہ فَإِذَا اطْمَأَنَّ سَاجِدًا وَكَبَّرَ، جب یہ سجدہ بھی کرے اطمینان کے ساتھ اور تکبیر کہے نا، وقد ذکرنا، پہلے ہم نے بتایا تھا. آگے کیا کرے گا؟ اگر اٹھ رہا ہے نا تو اٹھ جائے فوراً صدور قدمین پر، اگر بیٹھ رہے نا تو پھر افتراش وغیرہ کرے. آگے فرمایا کہ جب دوسرے سجدے کے بعد یہ اٹھنا چاہ رہا ہے تو آیا بالفور کھڑا ہو جائے یا جلسہ استراحت کرے.
امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جلسہ خفیفہ کرے گا، جس کو جلسہ استراحت کا نام بھی دیتے ہیں، اس کے بعد کھڑا ہوگا۔ ہمارے ہاں جلسہ استراحت یا جلسہ خفیفہ مکروہ نہیں کرے گا، بالفور کھڑا ہوگا۔ جلسہ استراحت کی حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ نے جو استدلال کیا ہے نا، وہ ہمارے ہاں درست نہیں، کیونکہ وہ ضعف کی حالت پر محمول ہے یا شروع اسلام میں تھا، بعد میں متروک ہوا۔ فرمایا کہ وَاسْتَوَى قَائِمًا، بالفور سیدھا کھڑا ہو جائے، علی صدور قدمیہ، قدمین کی پشتوں پر یا سینے پر، یعنی جلسہ استراحت نہ کرے، ولا خود بیٹھے گا نہیں، ولا یعتمد بیدیہ علی الارض، اسی طرح ہاتھوں کو زمین پر نہیں رکھے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جب اٹھے گا نا تو ہاتھ رکھ کر اٹھے گا، اس کے بعد گھٹنے اٹھائے، جبکہ مستحب طریقہ حنفیہ کے ہاں کیا ہے کہ گھٹنے کیا کرے، گھٹنے کے ذریعے سے اٹھ جائے، ہاتھوں کے ذریعے سے پہلے نہ اٹھ جائے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی نے فرمایا کہ جلسہ ثانیہ کے سجدہ ثانیہ کے بعد بالفور کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ یجلس جلسۃ خفیفہ، یعنی یجلس جلسۃ الاستراحۃ، استراحت کرے گا ذرا، ثم ينهض، پھر اس کے بعد اٹھ جائے، معتمدا علی الارض، زمین پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے، لان النبی علیہ السلام فعل ذلك، نبی علیہ السلام نے سے کیا تھا۔ ولنا، ہماری دلیل ہے کہ نہیں جلسہ استراحت بھی نہیں کرے گا، اور ساتھ ساتھ صدور قدمین پر بالفور اٹھے گا، اور ہاتھوں کا اعتماد علی الارض بھی نہیں کرے گا، کہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ ان النبی علیہ السلام کان ينهض في الصلاة على صدور قدمیہ، کہ بالفور اٹھتے تھے۔ وما رواه محمول على حالة الكبر، اور جو حدیث امام شافعی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے نا، یہ اس صورت پر محمول ہے کہ ایک انسان کیا ہو، اسن ہو، عمر رسیدہ ہو، یا بدین ہو، جسیم و لحیم ہو، اٹھ نہیں سکتا ہو، یا اس کے گھٹنوں میں درد ہو اور بالفور اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہونا، تو پھر وہ کیا کرے، ہاتھ بھی ٹکائے، اس کے بعد گھٹنے اٹھائے، آرام کے ساتھ اٹھے، اس کے لیے کوئی کراہت نہیں۔ ہاں عام لوگوں کے لیے، جوانوں کے لیے اس میں کیا ہے، کراہت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ جلسہ استراحت نماز کی منافی چیز ہے، وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ایسے افعال کی اجازت نہیں دی گئی، کہ وَلِأَنَّ هَذِهِ قَعْدَةُ اسْتِرَاحَةٍ، یہ تو استراحت کا کیا ہے، قعدہ ہے، بیٹھنا ہے، جلوس ہے، وَالصَّلَاةُ مَا وُضِعَتْ لَهَا، نماز کی وضع اس کے لیے نہیں کی گئی، نماز کی وضع کیا ہے، دوسری چیزوں کے لیے ہے، استراحت وغیرہ کے لیے نہیں۔ آگے فرمایا کہ وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، کہ پہلی رکعت میں جو کچھ کیا نا، شروع سے لے کر اخیر تک، یعنی پہلی رکعت کس پر پوری ہو گئی تھی، دوسرے سجدے پر نا، اسی طرح جب دوسری رکعت کرے گا، تیسری چوتھی جو بھی ہونا، پہلی رکعت کی طرف میں سب کچھ کرے گا سوائے بعض چیزوں کے، تو پہلی رکعت کی طرح کرے گا، لأنه تکرار، اللہ نے کیا کام کا یہ تکرار ہے، الا انه لا يستفتح ولا يتعود، کہ پہلی رکعت کے بعد دوسری تیسری رکعت میں سبحانک اللہم اعوذ باللہ وغیرہ نہیں پڑے گا، کیونکہ لأنهما لم يشرعا الا مرۃ واحدہ، کہ صرف ایک ہی مرتبہ کیا ہے، مشروع ہے علی وجہ السنہ۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے کہ ولا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى خلافا للشافعي رحمه الله في الركوع وفي الرفع منه، اس مسئلے کا نام ہے رفع الیدین یا ترک الیدین، اور مختلف ہی مسائل میں سے بھی معرکۃ الآراء مسئلہ بن چکا ہے۔ رفع الیدین مختلف جگہوں پر شروع اسلام میں ہوتا تھا، عند السجدہ وعند الرفع من السجدہ، عند الرکوع وعند الرفع منه، وعند الرکعة الثانیہ وعند الرکعة الثالثہ، وعند الشفع وبعد الشفع، مختلف مقامات پر مشروع تھا، بعد میں بعض جگہوں پر بالاتفاق مکروہ ہوا۔ رفع الیدین عند التکبیرات التحریمہ، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت بالاتفاق ہے، سب حضرات اس پر عمل کرتے اور سب کہتے کہ رفع یدین کیا جائے مشروع ہے، صرف بعض فرقے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کے انکار معتبر نہیں۔ اسی طرح سے رفع الیدین عند السجدہ وعند الرفع من السجدہ، یہ بھی بالاتفاق، علماء کے اتفاق سے نہیں، مربع کے ہاں متروک ہے۔ ہاں اختلاف اس رفع کے اندر ہے نا جو عند الرکوع وعند الرفع من الرکوع ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک
رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین ہے، اور محدثین کی بڑی جماعت بھی اس کی کیا ہے قائل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک رفع یدین نہیں بلکہ ترک یدین ہے، یعنی ترک رفع یدین ہے کہ رکوع کے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت یا تیسری رکعت پر رفع یدین نہیں۔ اور پھر یہ جو اختلاف ہے نا، یہ اختلاف جواز یا عدم جواز کے اختلاف نہیں، ائمہ اربعہ کے درمیان جو اختلاف ہے نا، افضلیت اور عدم افضلیت کے اختلاف ہے، یعنی رفع یدین اولا ہے یا ترک رفع یدین راجح اولا ہے۔ ہاں، بعض حضرات محدثین میں سے جیسے امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ رفع یدین کو واجب سمجھتے تھے، حالانکہ یہ واجب نہیں ہے، اور اس میں بعض لوگوں نے غلو بھی کیا ہے، شدت اختیار کی ہے، اور یہ شدت اختیار کرنا درست نہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض شوافی حضرات نے شدت میں آ کر ان کے خلاف یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو رفع یدین نہیں کرے گا نا ان کی نماز فاسد ہے۔ اسی طرح حنفیہ میں سے بعض حضرات نے رفع یدین کو مکروہ کہا ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں، حقیقت یہی ہے نا کہ نہ تو رفع یدین مفسد صلاۃ ہے اور نہ ترک رفع یدین مفسد صلاۃ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی کام مکروہ ہے، بلکہ صرف اس کا تعلق کس سے ہے؟ راجح غیر راجح، افضل اور غیر افضل سے ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام افتتاح کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع کے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی۔ ہم اس حدیث کی منکر نہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، صحیح نہیں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کی سند بھی مسلسل ہے، البتہ افضل ہونے میں ان دلائل کے برابر نہیں جو حضرت حنفیہ نے نقل کی ہے۔ حنفی حضرات نے جس دلیل سے استدلال کیا ہے نا، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی دلیل ہے کہ اکثر اصحاب سنن نے نقل کیا ہے، اس میں یہ فرمایا نا عبداللہ سے ہم نے کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ پڑھیں گے اسی طرح، تو جب اس نے نماز پڑھائی نہ صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے تھے شروع میں، یہ صریح حدیث حنفیہ کے مذہب پر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جو حضرت حنفیہ نے نقل کیے ہیں، جیسے کہ بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں کے قریب تک ہاتھ اٹھائے تھے افتتاح الصلاۃ میں، اس کے بعد کسی بھی جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اسی طرح حنفی حضرات نے عبداللہ بن عباس کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ترفع الایدی فی السبع مواطن، جس یہاں پر بھی بیان ہے یا لا ترفع الایدی الا فی السبع مواطن، کہ صرف 7 جگہوں پر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ایک افتتاح الصلاۃ ہے اور ایک استقبال البیت ہے اور ایک صفا مروہ، اور اس طرح موقفین کے وقت یعنی وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ اور جمرتین کے وقت، اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، لیکن نمونے کے طور پر یہاں پر ایک حدیث بیان ہو گئی ہے کہ جس کے اندر ہے کہ صرف 7 جگہوں پر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ان 7 جگہوں میں رکوع یا رفع من الرکوع کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ ترک رفع یدین کے جیسے حدیث متواتر ہے نا، اسی طرح رفع یدین کے حدیث بھی متواتر ہے، لیکن ترک رفع یدین کی جو حدیث ہے نا تواتر کے ساتھ ساتھ عملاً بھی متواتر ہے، اس پر لوگوں کا تعامل رہا ہے، اس لیے کہ اسلام کے 2 بڑے مراکز مدینہ طیبہ اور اسی طرح کوفہ کے اکثر حضرات بلا استثناء، یعنی اکثر حضرات کیا کل حضرات ترک رفع پر عمل کر چکے ہیں، اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے مدینہ طیبہ کے حضرات کا ترک رفع یدین والا عمل دیکھ کر اس نے کہا تھا راجح قول کے مطابق کہ ترک رفع یدین ہی کیا جائے گا۔ ترک رفع یدین والا جو مسئلہ ہے نا، اس اعتبار سے بھی زیادہ راجح ہے نا کہ ترک رفع یدین کی جو حدیث ہے وہ تو تعداد میں زیادہ، اسی طرح رفع یدین والی حدیث بھی زیادہ ہے، لیکن جن حدیث کو کہتے ہیں مواصفات الحدیث،
یعنی احادیث المواثقہ، وہ احادیث جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی صفت بیان کی گئی ہے، ہیئت کیفیت بیان کی گئی ہے نا، اس کے اندر رفع یدین کا ذکر نہیں، تو بھی حنفیہ کے لیے استدلال بنیں گے۔ اور صاحب کنز نے مختصر طور پر ان الفاظ کو بیان کیا ہے کہ لا ترفع الایدی الا فی فقعت سمعت، یعنی 7 جگہوں میں صرف ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہی فرمایا کہ ولا یرفع یدیہ، مصلی ہاتھ نہیں اٹھائے گا چاہے مقتدی ہو، منفرد ہو، امام ہو، الا فی التکبیرۃ الاولی، صرف پہلی تکبیر میں، عند الحنفیہ والمالکیہ، خلافا للشافعی رحمہ اللہ، خلافا للحنابلہ والشافعیہ، امام شافعی اور حنابلہ حضرات فرماتے کہ نہیں، پھر رکوع میں بھی ہاتھ اٹھائے گا، اور پھر رفع منہ، رکوع سے اٹھتے وقت بھی، اور لقوله علیہ السلام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے کہ لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، کہ ہاتھ صرف 7 جگہوں پر اٹھائے جائیں گے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تکبیرۃ الافتتاح، ایک تو شروع میں، وہ تکبیرۃ القنوت، ایک جب دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے تکبیر کہے، وہ تکبیرات العیدین، اسی طرح عید کی تکبیروں کے لیے، وذکر الاربع فی الحج، یا وذکر الاربع فی الحج، کیا 4 جگہوں کا جو تذکرہ ہے نا وہ حج میں آئے گا، وہ کیا ہے، عرفات والی تکبیر نا، اور اسی طرح جمرتین کی، اور صفا مروہ کی، اور اسی طرح استلام کی تکبیر۔ والذی یروى من الرفع، اور وہ دلیل جو امام شافعی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے نا رفع والی، محمول علی الابتداء، تو ابتداء اسلام پر محمول ہے، پھر منسوخ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ منسوخ نہیں، کذا نقل عن ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اس طرح ابن زبیر سے بھی مروی ہے۔ اور ہمارے لیے دلیل ہے نا کہ مجاہد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ 2 سال تک میں نے حضرت ابن عمر رضی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جن سے ائمہ شافعی استدلال کرتے ہیں، مگر میں نے نہیں دیکھا کہ عبداللہ بن عمر سے اپنے ہاتھ اٹھائے ہو عند الرکوع وعند الرفع منہ۔ اس کے علاوہ ایک بات تو یہ ہے نا کہ قرآن کریم کے اندر کیا آیا ہے کہ وقوموا للہ قانتین، یعنی ترک رفع کی وہ وجہ بیان کرتے ہیں جو کیا ہے، موجب ترجیح ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے نا کہ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عاجز و خاشع بن کر، اور یہ قنوت یا قانت اس وقت آدمی بنے گا نا کہ ترک رفع دین بار بار نہ پایا جائے، اس لیے کہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا ترک رفع دین کے متعلق، کہ ما لی اراکم ترفعون ایدیکم کالخیل الشمس، کہ آپ کیوں جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسے کہ شرارتی گھوڑے کیا کرتے ہیں، دم مارتے ہیں ادھر ادھر، لہذا آپ ہاتھ نہ اٹھائے، جیسے کہ یہ حدیث ترک رفع دین کے لیے حنفیہ کے لیے دلیل نہ، اس طرح یہ حدیث عند السلام کے وقت پر بھی محمول ہے، لیکن حنفی حضرات سے ترک رفع دین پر بھی استدلال کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے نا کہ ترک اس وجہ سے راجح ہے نا کہ صحابہ حضرات میں سے اکثر صحابہ، کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، اسی طرح عشرہ مبشرہ حضرات ترک رفع دین پر عمل کر چکے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے نا کہ نماز کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ شروع میں نماز کے اندر کلام بھی جائز تھا، ادھر ادھر جانا، حرکت وغیرہ کرنا سب کچھ جائز تھا، بعض میں نماز کے اندر آہستہ آہستہ یہ چیزیں حرام کی گئی، منع کی گئی، تو نماز کی انتہا کس پر ہو گئی، سکوت اور سکون پر ہو گئی، اور سکون اس میں ہے کہ ترک رفع دین کیا جائے، اس لیے کہ رفع کے اندر سکون نہیں ہے، خلاف سکون ہے۔ اس کے علاوہ کوفے کے حضرات، مدینہ کے حضرات ترک رفع دین پر عمل کر چکے، اس لیے بھی ترک رفع دین کیا ہے، اولا ہے۔ اور آپ کو ایک معلوم ہے جیسے کہ ایک قصہ مشہور ہے، جیسے کہ حاشیے کے اندر بھی حضرت محشی سے نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا تھا۔ وہ اس طرح ہوا تھا نا کہ مکہ مکرمہ کے اندر دار الحنتین میں دونوں جمع ہو گئے تھے، اور وہاں پر رفع دین کا مسئلہ زیر بحث آیا تھا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے بطور اعتراض امام ابو حنیفہ سے فرمایا
کہ ما بالکم یا اہل العراق لا ترفعون ایدیکم فی الصلاة عند الرفع وعند الرفع من الرکوع، کیا ہوا اے عراق والے لوگ، یعنی کوفی حضرت امام ابو حنیفہ، آپ لوگ رکوع کی وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ امام صاحب نے سے فرمایا کہ وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں آئی نا کہ جو تعارض سے معارضے سے سالم ہو۔ امام اوزائی نے فرمایا کہ آپ کیسے یہ بات کرتے ہیں، حالانکہ مجھے زہری رحمہ اللہ نے اس نے سالم سے اور اس نے اپنے ابا سے یعنی عبداللہ بن عمر سے رسول اللہ علیہ السلام سے یہ بات نقل کی ہے نا کہ رسول اللہ علیہ السلام عند الافتتاح وعند الرکوع وعند الرفع من الرکوع کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یعنی زہری امام اوزائی رحمہ اللہ نے یہ بات اس لیے کی نا کہ اس کی سند میں کیا ہے، علو ہے، علو سند اس کو حاصل، اس لیے اس نے دو واسطوں کے بعد نبی علیہ السلام کا قول نقل کیا۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب ہی دیا کہ دیکھ اگر آپ کے پاس یہ حدیث ہے نا تو میرے پاس بھی ایک حدیث ہے کہ جو آپ کی حدیث سے زیادہ راجح ہے، وہ یہ ہے نا کہ حماد رحمہ اللہ نے مجھے نقل کی، اس نے ابراہیم نے القمہ سے، القمہ نے ابن مسعود صاحب سے، کہ نبی علیہ السلام صرف افتتاح کے وقت یعنی عند افتتاح الصلاۃ میں ہاتھ اٹھاتے تھے، باقی کسی وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اس پر امام اوزائی صاحب نے اعتراض کیا کہ دیکھیں میں زہری سے تم یہ حدیث نقل کر رہا ہوں اور آپ جو ہے مجھے حماد کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ مقصد امام اوزائی کا یہ تھا نا کہ میری سند جو ہے آپ سے عالی ہے، اور محدثین کے ہاں جو عالی سند کی بہت قدر ہوتی ہے کہ میرے سند میں صحابی تک صرف دو واسطے، ایک زہری دوسرا سالم، جبکہ آپ کی سند میں تین واسطے ہیں صحابی تک، ایک حماد دوسرا ابراہیم تیسرا القمہ۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حضرت سے ٹھیک ہے آپ کی سند بھی صحیح ہے، لیکن میری سند کے اندر تو فقہا حضرات ہیں، ویسے کہ حماد صاحب کو آپ دیکھ لینا وہ زہری صاحب سے زیادہ فقیہ تھے، ابراہیم صاحب سالم سے زیادہ فقیہ تھے، اور القمہ صاحب ابن عمر سے فقہ میں کم نہیں تھے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ابن عمر نے کو صحبت حاصل رسول اللہ کی، القمہ کو حاصل نہیں تھی، اور عبداللہ کا تو کہنا کیا وہ تو اور ہی زیادہ کیا تھے، فقیہ تھے اور صحابی بھی تھے۔ تو اس پر امام اوزائی خاموش ہو گئے۔ تو خاموش ہونے کا کیا معنی کہ سند میں یا حدیث میں جب دو حدیثوں کا معارضہ ہو جائے نا اور ایک سند کے اندر فقیہ روات ہو اور دوسری حدیث کے اندر سند عالی ہو تو فقہا محدثین کے ہاں اسی سند کو اور اسی روایت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، یعنی الترجیح بفقہ الروات لا بعلو السند، یہ ترجیح دی جاتی نا حدیث کو فقیہ روات کی وجہ سے نہ کہ علو سند کی وجہ سے۔ تو اس اعتبار سے بھی کیا ہوا، ہمارا مذہب راجح ہوا کہ دیکھیے ترک رفع دین زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ ترک رفع دین کی حدیث کی سند میں جو روات ہیں نا وہ سارے کے سارے فقہا حضرات ہیں، اور آپ کی حدیث کی سند میں جو حضرات آئے ہیں وہ فقیہ نہیں ہے، البتہ اگرچہ واسطے کم ہے لیکن فقہا کے ہاں، محدثین کے ہاں، اسی طرح اصولیین کے ہاں ترجیح حدیث کو اس وقت دی جاتی ہے کہ جب فقیہ روات ہونے کے کم واسطے۔ تو اس اعتبار سے بھی کیا ہے، ہمارا مذہب راجح ہے کہ ترک رفع دین زیادہ اولا ہے، زیادہ راجح ہے، البتہ رفع دین کو بھی ہم جائز سمجھتے ہیں، البتہ راجح نہیں سمجھتے۔